السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. محترم سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی سورت سے آیت نمبر 33, 34, 35 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، آیتوں کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہی ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا. بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور خوب قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا. اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا. سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برگزیدہ بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جن بندوں کو اللہ عز و جل اپنی طرف سے اتارے ہوئے کتاب کا وارث بنایا. جیسا کہ اس سے پہلے جو آیت کریمہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مومنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بندوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابوں اور خاص طور سے قرآن کریم کے وارثین میں سے ہیں، اور ان کا جو طبقہ ہے، ان کے جو گروہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بیان فرمایا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے وارثین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ان کو ٹھکانہ عطا فرمائے گا جہاں سے ان کو کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آئیں گے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن یدخلونها، ہمیشہ رہنے والے جنت جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. یعنی جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کو کیا پہنائے گا؟ سونے کے کنگن اور موتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 250. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، یعنی مومن جو وضو کرتا ہے اور وضو کرنے میں وہ اپنے جسم کے جن جن حصوں کو دھوتا ہے، مثال کے طور پر اپنے اس منہ کو دھوتا ہے تو یہاں تک دھوتا ہے یا یہاں تک دھوتا ہے، اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو یہاں تک دھوتا ہے یا یہاں تک دھوتا ہے، جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں وہاں تک ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں سے لاد دے گا. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو توحید پرست ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے. گرچہ ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہوگا لیکن وہ توحید پرست ہوں گے، شرک سے پاک و صاف ہوں گے، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سونے کے کنگن اور موتی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے امیجنیشن بھی کیا ہوگا، آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے اور نواب لوگ کیا کرتے تھے؟ سونے کی چین وغیرہ پہنتے تھے. حالانکہ دنیا میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کیوں پہنتے ہیں یا کیوں پہنتے تھے؟ اس لیے کہ وہ عیش و آرام میں رہتے تھے. وہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو ملی تھی وہ ان کو دکھاتے تھے، عیش و عشرت میں رہتے تھے. تو دنیا میں تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشقت اٹھانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں چلنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے لاد دے گا. اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تھے تو ہاتھ یہاں تک دھو لیتے تھے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، اور پیر بھی دھوتے تھے تو یہاں تک پیر دھوتے تھے. کیوں؟ اسی حدیث کی وجہ سے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہوں گے، اور وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جنت میں ریشم ہوگا. ریشم. سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ ریشم مردوں کے اوپر حرام ہے. ریشم مردوں کے اوپر حرام ہے. صحیح البخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5834 نمبر کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں اس کے اوپر ریشم حرام ہے. ابھی سوچ لیجئے گا، ریشم کا کپڑا لوگ بہت پہنتے ہیں، پیسہ والے لوگ خاص طور سے پہنتے ہیں، گرمی کے موسم میں خاص طور سے پہنتے ہیں. ادھر بھی لوگوں کو پہنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور نارتھ انڈیا میں بھی میں نے لوگوں کو پہنتے ہوئے دیکھا ہے. خاص طور سے چودھری صاحبان لوگ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ اور دولت دے رکھا ہے، وہ ریشم کا کپڑا پہنتے ہیں گرمی کے موسم میں خاص طور سے. کیونکہ ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں خارش نہیں ہوتی ہے، کھجلی نہیں ہوتی، بہت ہی نرم اور سافٹ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں وہ ریشم نہیں پہن پائے گا. جبکہ ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5831 نمبر کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیروں کے لیے دنیا میں ہے، غیروں کا مطلب کافروں کے لیے دنیا میں ہے، اور مومنوں کے لیے کہاں ہے؟ جنت میں ہے. تو جنت میں ان کا جو لباس اور ان کا جو پوشاک ہوگا ریشمی پوشاک ہوگا، جس کی تفصیل اور تفسیر قرآن کریم میں کئی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. سبز رنگ کے، نیچے موٹا ریشم ہوگا، اوپر سے بالکل باریک ریشم ہوگا، جس کو دیکھ کر کے لوگ یا کوئی بھی دیکھ کر کے اس کو اٹریکٹ ہو جائے گا. ایسا لباس ان کو جنت کے اندر پہنایا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جب ان لوگوں کو ان نعمتوں سے نواز دیا جائے گا، جنتیوں کو جب ان نعمتوں سے نواز دیا جائے گا، تو وہ لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. یہ جو حزن ہے، حزن اس غم کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہو. اور ایک مومن جو ہوتا ہے دنیا کے اندر، سب سے زیادہ غم اس کو اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، عافیت سے رکھے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے بچا لے، جہنم کی ہولناکی سے بچا لے. جب ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. مطلب دنیا اور آخرت کی ان تمام غموں سے دور کر دیا جس کے فکر میں ہم دنیا کے اندر گھولے جاتے تھے. یاد رکھیے گا، مومن کبھی بھی دنیا میں مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. مومن کبھی بھی دنیا میں مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم دنیا میں اور دنیا کے عیش و آرام پہ مطمئن ہے تو ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر میں رہا کرتے تھے، ہمیشہ فکر میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنا مشکل اور اتنا جو ہے غم اور فکر میں کیوں رہتے ہیں؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کیسے مطمئن ہو جاؤں جبکہ میں جان رہا ہوں کہ سور میں پھونکنے والا سور میں منہ لگائے ہوا ہے اور اپنے کان کو اللہ کے حکم پر لگائے ہوا ہے. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونک دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، تو میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ تو دنیا میں جو آدمی مطمئن ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ وہ گیا. ان کے ایمان کا، ہم کو ہمارے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. سامعین کرام، جب ان مومنین کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو وقالو، وہ لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. یعنی دنیا اور آخرت کے تمام غموں اور فکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور. بے شک ہمارا رب گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور قدردانی کرنے والا بھی ہے. قدردانی یعنی گناہوں کو بخشنے والا اور قدردانی کرنے والا. اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی ائمہ تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومنین کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط ہے کہ مومنین. یاد رکھیے گا، ہم لوگ تو انشاءاللہ مومن ہیں، لیکن مومن وہی ہے جو نمازوں کا پابند ہو، موسمی نمازوں کا پابند نہیں. ابھی موسمی نمازوں کے لوگ پابند ہوتے ہیں،
موسم ہوا تو نماز کے لیے چلے آئے, موسم نہیں ہے تو پڑے ہوئے گھر میں. ایسے مومن نہیں ہو سکتے بھائی. زبان سخت ہے, تلخ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. اس کو اگر نہیں مانتے ہیں تو ہماری غلطی ہے. یہ اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو ہماری غلطی ہے. ابھی موسم ہے تو نمازیوں کی تعداد ہے, موسم نہیں ہے تو 6-7 نمازی ہیں. یہ ایسے موسمی نمازی مومنین نہیں ہو سکتے, مسلمان ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجرات کے اندر کہا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ایمان لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم اسلام لائے ہو, ایمان نہیں داخل ہوا ہے تمہارے دل کے اندر. تم اسلام صرف لائے ہو, ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. جب ایمان دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات کو بھرسک پورا کرنے کی کوشش کرے گا, حتی الوسع پورا کرنے کی کوشش کرے گا. جو 5 نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قائم کرنے کے لیے فرض کیا ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. جو دوسرے واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ موسمی مینڈکوں کی طرح سے ٹرائے گا نہیں. تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مومنین کو جب جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہیں گے ان ربنا لغفور شکور, میرا رب گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور میرا رب قدردان بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کے بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. ابھی کوئی ایسا مومن نہیں ہے جو کہہ دے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوا ہے. کیا کوئی ایسا مومن نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کیا تھا. کیا دعا کیا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو یہ دعا کرے اللہم اغفر لأبی ہریرہ و ام ابی ہریرہ, جو مومن یہ دعا کرے اللہم اغفر لأبی ہریرہ و ام ابی ہریرہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ہریرہ کے گناہوں کو معاف فرما اور ابو ہریرہ کے ماں کے گناہوں کو معاف فرما, جو یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. دیکھیے ابو ہریرہ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث, حدیث میں ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور جو یہ دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. تو ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں سوچیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ مومنین جنت کے اندر کہیں گے کہ میرا رب گناہوں کو بخشنے والا اور قدردان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے گناہوں کو ان کے معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدردانی کرے گا. لہذا سب سے پہلے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی کمپلیٹ پابندی کرے بغیر عذر شرعی کے. وہ نماز کو قائم کرنے سے بالکل پیچھے نہ رہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوسرے واجبات اور افضل جو اعمال ہیں اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے, اور جو حرام اور گناہ کے کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے. ایسے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جب یہ اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو ساتھ میں یہ بھی کہیں گے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی, جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا. جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے جنت جیسے مقام میں ہم کو داخل فرمایا, وگرنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. صحیح البخاری کتاب المرضع حدیث نمبر 5673 نمبر کی حدیث ہے, 5673 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتا؟ کہا کہ میرا عمل بھی مجھ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ کو ڈھانپ لے, اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ہی مت کرو. اب کوئی آدمی اس کا الٹا مطلب نہ سمجھے کہ عمل ہی مت کرو, کیونکہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ اس بات پر قائم ہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے, آخرت میں کی ہولناکی سے بچنے کے لیے, رب کے بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے اعمال کو انجام دینا پڑے گا. لیکن ان عملوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے, رات میں, فجر کو چھوڑ دیجئے, فجر کی تو بات ہی نہیں کی جائے گی کیونکہ جو فجر نہیں پڑے گا وہ تو منافق ہے. رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے
رات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو نمازوں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اور قیام کی طوالت اور لمبائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتا تھا، قدم مبارک پھٹ جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے بھی اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، پھر اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے نفل پڑھ رہے ہیں اور شکر گزاری، اور جو فرض نہیں پڑھے گا وہ کہاں کا شکر گزار ہوگا؟ جو فرض نماز ہی نہیں پڑھے تو وہ شکر گزار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ہمارا منصب ہے، مجھ کو بتانا پڑتا ہے، سمجھنا ہم لوگوں کا کام ہے، یہ تو مجھ کو بتانا ہے۔ کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا میں تو بتاؤں گا، کوئی دوست بنے گا تب بھی بتاؤں گا، کوئی دشمن بنے گا تب بھی بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے والا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے اس عمل کو، موسم کے حساب سے اس عمل کو نہ کیا جائے۔ رمضان آیا تو تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور رمضان ختم تو فرض نمازوں کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ تو سامعین کرام، ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل پیرا ہوں گے، جب ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو وہ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور خوب قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں نہ تو ہمیں رنج پہنچے گا اور نہ ہی ہمیں تھکاوٹ ہوگی۔ یاد رکھیے لا یمسنا فیہا نصب، نصب کا مطلب بھی ہوتا ہے تھکاوٹ، لا یمسنا فیہا نصب، نصب کا مطلب بھی ہوتا ہے تھکاوٹ اور لغوب کا مطلب بھی ہوتا ہے تھکاوٹ، لیکن نصب کہتے ہیں جسمانی تھکاوٹ کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ جب سیدنا خضر کی تلاش میں جا رہے تھے تو وہاں پر یہی لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر یہی لفظ نازل فرمایا ہے، کیونکہ وہ چلتے چلتے تھک گئے تھے تو ایک جگہ کھڑے بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، جو کھانا مچھی رکھا تھا وہ مچھی نکال کے لاؤ، تو وہاں پر یہی نصبہ ہے۔ تو یہ نصب کا مطلب ہوتا ہے جسمانی تھکاوٹ اور لغوب کا مطلب ہوتا ہے ذہنی تھکاوٹ، روحانی تھکاوٹ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنت میں کہیں گے کہ نہ ہم کو جسمانی تھکاوٹ یہاں پر ملے گی اور نہ ہی روحانی تھکاوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنین بندے ہیں نا دنیا میں اپنے جسموں کو تھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے اعمال کو انجام دے کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ذہن ہمیشہ فکر میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ ذہن بھی تھکا ہوا ہے، جسم بھی تھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے جسم اور ذہنی دونوں تھکاوٹوں کو ان کے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نمازوں کا پابند بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا